واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اس کو روک لیا اور پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں اور آپ نے یہ دعا مانگی، آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو ایک گناہ گار بندہ ہوں، عام لوگوں کی طرح ایک بندہ ہوں، بس اتنی سی بات ہے کہ اونٹ کی پشت پہ سوار میری والدہ ہیں، اور میری والدہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی جوانی پاک دامنی کی حالت میں گزاری ہے. میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں اپنے اللہ کو اپنی والدہ کی پاک دامنی کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہوں، پھر میری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اس وقت بھی میں نے اپنی والدہ کے دوپٹے کا کنارہ پکڑ کے اللہ سے دعا مانگی، اس لیے اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرما لی. تو عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں، بہنوں، بیٹی، اس کے بالمقابل جو لوگ اس طرح کی بدکاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آخرت کی تباہی اور عذاب عظیم تو ان کا مقدر ہے، دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی کوئی ان کو نہیں بچا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جا رہا تھا، ایک کنویں کے قریب سے گزرا تو کنویں کے اندر سے کچھ لوگوں کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی. پھر میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کنویں کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا، اور اس شعلے کے اندر زور اتنا تھا کہ اس شعلے کے جب کنویں کی اوپر کی سطح تک شعلہ آیا تو کچھ مرد میں نے دیکھے، کچھ خواتین دیکھی جو مکمل بے لباس تھی، چیخو پکار کرتے ہوئے کنویں کے بالکل اوپر کی سطح تک آئے. اور پھر جب آگ کا شعلہ نیچے کو چلا گیا وہ لوگ بھی نیچے کو چلے گئے. تھوڑی دیر بعد آگ کا شعلہ پھر بلند ہو گیا، وہ لوگ پھر کنویں کے اوپر کی سطح تک آئے، مرد بھی عورتیں بھی مکمل بے لباس چیخو پکار کرتے ہوئے. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ شدید عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے. بدکار لوگوں کو اس طرح شدید عذاب دیا جائے گا. ہم آج اتنے کمزور ہیں، ہم سے سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے. پھر جب یہ جہنم کی آگ اتنے پریشر کے ساتھ ہوگی، اتنے زور کے ساتھ ہوگی کہ جہنم کی آگ کا شعلہ پورے بندوں کو اوپر ساتھ اٹھا کے لائے گا، وہ آگ کتنی شدید ہوگی. اس شدید آگ کو برداشت کرنا ہمارے لیے کس قدر مشکل ہے. نوجوان بھائیوں، تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر اس عذاب شدید کا مستحق بن جانا کون سی عقل مندی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم عفت اور پاک دامنی کا اہتمام کریں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ عفیف لوگوں کا، پاک دامن لوگوں کا بڑا قدردان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کے پاس خط لکھا تھا، اس وقت ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، جب حضور کا خط پہنچا، حضور نے ہرقل کو دین کی دعوت دی تھی، اسلام کی طرف بلایا تھا. ہرقل نے سوچا کہ میں اس بندے کے خط کو پڑھ کے کوئی رائے قائم کرتا ہوں تو اس سے پہلے میں عرب سرزمین کے کچھ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس بندے کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے خاندان کا پس منظر کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، تاکہ میں صحیح نتیجے پر پہنچ سکوں. چنانچہ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے. ہرقل نے ان کو بلایا اور پوچھا، کچھ ساتھی اور بھی ساتھ تھے، کہ تم میں سے اس مدعی نبوت کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ میں قریبی رشتہ دار ہوں. تو ہرقل نے کچھ سوالات پوچھے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ایک ایک سوال کا جواب دیا.
اور وہ بہت سارے سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، ہرقل نے پوچھا تھا بماذا یأمرکم، جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یأمرنا بالصدق والصلاة والصدقة والعفاف، وہ ہمیں سچائی کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں صدقے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ گویا کہ پاک دامنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اولین تعلیمات میں سے ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عفیف اور پاک دامن لوگوں کے ساتھ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک عفیف اور پاک دامن نوجوان کا تذکرہ موجود ہے، حسن و جمال میں بے مثل اور بے مثال تھی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے گھر میں غلام کے طور پہ زندگی گزار رہے تھے۔ زلیخا نے اپنے گھر میں ان کو گناہ کی دعوت دے دی۔ وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تاہم حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی۔ جب تہمت لگی تو پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا، اور اس چھوٹے بچے کی زبانی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ پھر قرآن پاک میں ایک اور عفیف اور پاک دامن خاتون کا تذکرہ موجود ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ نوجوان تھی، کسی خاوند کے ساتھ شادی بھی نہیں ہو چکی تھی، کسی مرد کے ساتھ شادی بھی نہیں ہو چکی تھی، ویسے بھی کسی سے ملاقات نہیں ہو چکی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھانی تھی، بغیر کسی مرد سے ملاقات کیے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ حیران پریشان تھی، یا اللہ جب بچہ پیدا ہوگا لوگ مجھ سے پوچھیں گے، میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بستی میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ پریشانی کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں بستی سے باہر نکلی، دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جنگل میں اللہ کا امر آ پہنچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم علیہ السلام سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بستی کی طرف آنا بھی دشوار تھا، کیونکہ بستی والوں نے پوچھنا ہے، ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن عورت ذات تھی، کسی اور طرف جا بھی نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ بھی ہے، جانا تو میں نے اپنی بستی کی طرف ہے۔ نوزائیدہ بچے کو گود میں اٹھا لیا، بوجھل قدموں کے ساتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ، ہزار خدشات دل میں لیے حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کو گود میں اٹھایا اور بستی کی طرف روانہ ہو گئی۔ بستی والوں نے دور سے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ بستی سے باہر نکلے اور کہنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ ماں بدکار بد کردار تھی، یہ آپ نے کیا۔ بستی والوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا، یا اخت ہارون، آپ تو ہارون علیہ السلام کی بہن ہیں۔ سمجھانا مقصود تھا کہ جب بہن کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو بھائیوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ بھائی شرم کے مارے کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتے۔ بہن بھائیوں کے لیے عزت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، بہن بھائیوں کی عزت کو داؤ پہ بھی لگا سکتی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ ماں بدکار بد کردار تھی۔
یہ آپ نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو، بچہ جواب دے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا کہ آج کے دن کا پیدا ہونے والا بچہ، ہم اس سے کیا بات کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کیا جواب دے سکتا ہے؟ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، رب نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک پاک دامن خاتون کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا۔ صحیح بخاری شریف میں سابقہ امتوں کے ایک عبادت گزار بندے کا تذکرہ موجود ہے جس کا نام جریج تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جریج اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھا۔ بوڑھی والدہ نے پکارا، جریج کو بلایا۔ اب جریج سوچ رہا تھا کہ یا اللہ ادھر میں نماز میں مصروف ہوں، ادھر مجھے میری والدہ نے بلایا ہے، اب میں نماز پڑھوں یا میں اپنی والدہ کے پاس چلا جاؤں؟ چلو میں نماز مکمل کر کے والدہ کے پاس جاتا ہوں، یہ سوچا اور نماز کو جاری رکھا۔ ماں جو تھی وہ بوڑھی تھی، جذباتی تھی، جذبات میں آ کے جب اس نے کہا کہ اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اللہ میرے بیٹے نے میری بات نہیں مانی، وہ میرے پاس فوراً نہیں پہنچا، اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ بدکار عورتوں کے ساتھ اس کا واسطہ نہ پڑے۔ جریج اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہا تھا، چنانچہ ایک خاتون بکریاں چراتے چراتے عبادت گاہ کے دروازے پہ پہنچی۔ جب اس نے دیکھا کہ اندر اکیلا بندہ موجود ہے، کوئی اور ساتھ نہیں ہے، خاتون کی نیت میں فتور آ گیا، اندر آئی۔ جریج نے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لی کہ جاؤ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے گناہ کی طرف متوجہ نہ کرو۔ خاتون چلی گئی، لیکن خاتون کو اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ وہ جنگل میں چلی گئی، کسی اور چراواہے کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کر لیا، خاتون کا بچہ پیدا ہوا۔ بستی والوں نے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے؟ خاتون کے دل میں تو پرانا جوش تھا انتقام کا، فوراً کہنے لگی جریج کا بیٹا ہے۔ بستی والے مشتعل ہو گئے، جریج اتنا عبادت گزار بنا پھر رہا ہے اور اس کا حال یہ ہے۔ بستی والے آئے، جریج کو پکڑا، گھسیٹ کی عبادت گاہ سے باہر نکالا، عبادت گاہ کو گرا دیا، اس کو آگ لگا دی اور جریج کو بڑا ذلیل کر دیا۔ جریج سمجھ گیا کہ میری والدہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ والدہ نے کہا تھا کہ اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ بدکار عورتوں سے اس کا واسطہ نہ پڑ جائے۔ سمجھ گیا کہ میری والدہ کی بد دعا لگ گئی ہے، چنانچہ والدہ کے پاس گیا، والدہ سے معافی مانگ لی، والدہ نے اپنے بیٹے کو معاف کر لیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ پھر جریج اس بچے کے پاس گیا جو اس خاتون کا تھا، بچے سے پوچھا کہ بچہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ بچہ بول پڑا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ یہاں پہ بھی ایک عفیف اور پاک دامن بندے کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا۔ پھر صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک خاتون اپنے بچے کو گود میں لیٹا کے دودھ پلا رہی تھی، قریب سے وہ خاتون دیکھ رہی تھی کہ راستے سے ایک آدمی گزر رہا ہے،
बड़ी शान शौकत वाला, बड़े आला और कीमती घोड़े पे सवार, आगे पीछे खादिम नौकर भागे जा रहे हैं, शान शौकत वाला था। उस खातून ने जो ही उस बंदे को देखा तो फौरन कहने लगी, अल्लाहुम्मा अजअल इब्नी मिथलहू, अल्लाह मेरे बेटे को इसकी तरह बना दे। इस तरह शान शौकत वाला बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, ऐसे पीछे मुड़ के देखा, उस शान शौकत वाले बंदे की तरफ देखा तो फौरन बच्चा बोल पड़ा, अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिसलहू, अल्लाह मुझे इसकी तरह न बना देना, और फिर दोबारा दूध पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस खातून ने देखा कि लोग एक नौजवान लड़की को खींच के लेके जा रहे थे, बाल नोच रहे थे, घसीट रहे थे, वो बेचारी बहुत बुरी हालत में थी। खातून ने जब उस नौजवान लड़की को देखा जिसके साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही थी, उस खातून ने कहा, अल्लाहुम्मा ला तजअल इब्नी मिथलहा।